جی وہ حیران ہوئی تھی، جواباً وہ نرمی سے مسکرایا تھا، وہ بھی مسکرائی تھی، اس کی دلکش مسکراہٹ دیکھ کر اف اللہ، کسی کو اتنا خوبصورت بھی نہیں ہونا چاہیے نا، پھر ماشاء اللہ کہتے ہیں۔ رشید کمپلیکس کا شکار ہوئی تھی، پھر خود کو غصے سے سرزنش بھی کر گئی تھی۔ گاڑی بہت بڑے ہوٹل کے سامنے رکی تھی، رات کا سما تھا تو کافی رش تھا، ہوٹل کے باہر اور اندر بھی۔ بلیک پینٹ شرٹ، ہاف وائٹ سلک کی ٹائی ناٹ ڈھیلی کر رکھی تھی، خاتم 2 قدم پیچھے جبکہ وہ اس سے 1 قدم پیچھے تھی، پیچھے 4-5 کار تھے۔ سب لوگ حیرانی سے کھانا ترک کیے سردار کو حیرانی سے دیکھ رہے تھے۔ کچھ لڑکیاں تو پرجوش تھی، اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی تھی، وہ اس کی پشت کو محبت سے دیکھتی ہوئی چل رہی تھی، وہ اس کے قدم سے قدم ملا کر بھی چل سکتی تھی لیکن وہ ان سے 1 قدم پیچھے چلنا چاہتی تھی، ان کے قدموں پر اپنا قدم رکھنا چاہتی تھی۔ ہوٹل کا سفید ٹائلز لگا فرش رات کے وقت بھی چمچما رہا تھا، ہوٹل بے پناہ صاف ستھرا اور پرسکون تھا۔ ہوٹل کے مالک اور مینیجر کو جیسے ہی پتہ چلا کہ ان کے ہوٹل میں سردار اغیزان آئے ہیں، وہ بھاگ کر ان کے آگے آئے تھے۔ سردار اغیزان، ہماری خوش قسمتی ہے کہ آپ ہمارے اس غریب خانے میں آئے ہیں، پلیز اس طرف آئیے۔ پول سائڈ کی طرف اشارہ کرتے وہ بے حد خوش تھے، وہ سر ہلاتا ان کے ہم قدم ہوا تھا۔ ایک ٹیبل پر گارڈز اور خادم تھے جبکہ وہ دونوں ایک ٹیبل پر تھے۔ ہیل کسی خواب سی کیفیت میں تھی، وہ سرخ تمتماتا چہرہ لیے اسے دیکھ رہی تھی، وہ اب آرڈر کر رہا تھا۔ آج صبح سے کچھ نہیں کھایا، بزی ہی بہت رہا ہوں، اب بھوک شدید ہے۔ جوس کا گلاس منہ کو لگاتا وہ حیران سی بیٹھی ہی سے مخاطب تھا، وہ دھیمی سی مسکان سے انہیں دیکھتے سر ہلا کے یونی کیسی جا رہی ہے، اسے کھانا کھانے کا اشارہ کرتا وہ بولا تھا۔ ٹھیک جا رہی، وہ بس اتنا ہی بولی تھی۔ وہ سر ہلا گیا۔ ہیل نے بےچارگی سے اسے دیکھا، کیسے بات کروں، ایک بار کہتی ہوں بھلا کیا کہتے ہیں۔ دل ہی دل میں بہت سے مخاطب تھی، گہرا سانس لے کر تھوڑی ہمت جما کے انہیں دیکھا جو بڑی محبت سے کھانے کی طرف متوجہ تھے۔ وہ بول نہیں پا رہی تھی، نوالا منہ میں ڈالتا اسے سوالیہ نظر سے دیکھنے لگا تھا۔ ہیل فکرہ کمپلیٹ کرو، پانی کا گلاس ہونٹوں سے لگاتا وہ بولا تھا۔ ہماری یونی نادران ایریا ٹرپ پر جا رہی ہے، وہ سر جھکا کر کہتی چپ ہو گئی جبکہ اس نے ہیل کو سنجیدگی سے دیکھا تھا۔ تو نیپکن سے ہاتھ منہ پونچھتا وہ بولا تھا۔ ہیل پریشان ہوئی، بس ایسے ہی بتا رہی تھی، وہ پھیکی سی مسکان سے بولی تھی جبکہ اس نے اس کے جھکے چہرے کو غور سے دیکھا تھا۔ بہت خوب، یہاں پر تو ڈنر ہو رہا ہے، واہ لگتا ہے غلط وقت پر آ گیا ہوں میں۔ تیمور خانم کی سرد آواز پر ہیل کے ہاتھ کانپے تھے جبکہ وہ بنا شرمندہ ہوئے مسکرایا تھا۔ تو کیا اب ڈنر پر جانے کے لیے مجھے بتانا ہوگا ڈیڈ، وہ کھڑا ہوتا ہوا بولا۔ تیمور خانم نے ایک نظر کمزور سی لڑکی کو دیکھا، پھر ہلکی مسکان سے خود کو دیکھتے بیٹے کو گھورا تھا۔ بیٹھیے، ہمیں جوائن کریں پلیز، اس کے کہنے پر وہ بیٹھ گئے تھے جبکہ سر جھکا کر بیٹھی لڑکی کا وجود لرز اٹھا تھا۔ کیا لیں گے ڈیڈ؟ وہ اب اپنے باپ سے مخاطب تھا۔ کچھ نہیں، یہاں میں اپنے دوستوں کے ساتھ آیا تھا، تمہیں دیکھا تو چلا یہاں۔ وہ سر جھکائے بیٹھی لڑکی کو غور سے دیکھتے ہوئے اسے بتانے لگے تھے، وہ سر ہلا گیا، پھر ایک نظر ہیل کو دیکھا، اسی وقت اس نے بھی اسے دیکھا تھا۔ ہیل کی آنکھوں میں ڈر دیکھ کر اس نے ہونٹ بھینچے تھے۔ خادم، ہیل کو گاڑی میں چھوڑو، اس کا کھانا ہو چکا ہے، خادم کو اشارہ کر کے کہتا وہ ہیل کی مشکل آسان کر گیا تھا۔ تشکر امیز نگاہوں سے اسے دیکھ کر وہ چلی گئی تھی لیکن جلدی میں وہ اپنی نوٹ بک اٹھانا بھول چکی تھی۔ سردار اغیزان، میں حیران ہوں، تم بابو بیٹے سے بولے تھے جو باپ کو ہی دیکھ رہا تھا، اس نے جواباً سوالیہ آئے برو اچکائے تھے۔ اس معمولی سی لڑکی کے تم اتنی اہم میٹنگ چھوڑ کر اسے اسکول لینے کے پھر ڈنر پر لے آئے، آخر کیوں غیزان، کیا تم اس سے محبت کرنے لگے ہو؟ وہ سنجیدگی سے مخاطب تھے، وہ خاموش رہا لیکن سنجیدگی سے انہیں دیکھتا رہا تھا۔ غیزان، تو ماہلی چپ کا کیا مطلب نکالوں میں آخر؟ وہ اس بار مسکرایا تھا، پوری بھلکڑ ہے یہ لڑکی، دیکھیے اپنی نوٹ بک یہیں چھوڑ گئی ہے، کوئی امپورٹنٹ لیکچر نوٹ کیا ہوتا تو۔ اس کی اچانک ہی نظر اس کے نیلے کور والی بک پر پڑی تھی اور وہ بک اٹھاتا بے ساختہ بولا تھا جس پر تیمور خانم حیرت زدہ ہوئے تو اب کچھ بولنے لائق ہی نہیں رہے تھے۔ ڈیڈ، آپ اسے ڈرانا چھوڑ دیں۔
کیوں نہیں پسند کرتے آپ سب اسے صرف کام حیثیت ہونے کی وجہ سے نہ؟ تو اگر میں اپنی آدھی جائیداد اس کے نام کر دوں تو مجھے مجبور مت کر کے میں کوئی اور قدم اٹھاؤں، باقی اسے مجھے کوئی گلہ نہیں، لیکن میں چاہتا ہوں آپ رشتوں کی ترسی اس لڑکی کو پیار دیں کیونکہ وہ آپ کے بیٹے کی بیوی اتنا سوچ لیجیے گا، اور دوسری بات اگر کسی نے اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو آپ سب میرا وہ روپ دیکھیں گے جو میں آپ سب کو نہیں دکھانا چاہتا۔ سو پلیز ہیل کو ٹارچر کرنا بند کرے آپ سب، کیونکہ وہ وہی رہے گی جہاں سے راغزان تیمور رہے گا، دیٹس اٹ۔ سنجیدگی سے کہتا بک ہاتھ میں لیے وہ وہاں رکا نہیں تھا، وہ صاف صاف بات کرنے کا قلف و آج کر گیا تھا، اور پیچھے تیمور صاحب پتھر بنے بیٹھے رہ گئے تھے۔ ان کا بیٹا ان کی سوچ سے آگے نکل چکا تھا، ہر کس راہ پر چال نکلا تھا وہ۔ سردار غزان اب ابھی نکاح کر لے، شادی بعد میں دھوم دھام سے ہوگی۔ گول بیٹھک نما کمرے میں 10-15 افراد بیٹھے ہوئے تھے، ان میں سے ایک نے خاموش بیٹھے سردار غزان کے آگے ریاض خانم کا مطالبہ رکھا تھا۔ تیمور خانم نے بیٹے کو دیکھا تھا جس کی نگاہ ریاض خانم پر تھی، اور اگر میری طرف سے انکار ہو تو وہ سنجیدگی سے بولا تھا تو سردار غزان صاحب ایک کمرہ اپنی پھپھو بیگم کے لیے بھی ہمیشہ کے لیے صاف کروا لیجیے گا، ریاض خانم ضبط سے بولے تھے۔ تیمور خانم اور سہیل خانم پریشان ہوئے تھے ریاض کی شفاق بات پر۔ کمرہ کیا یہ محل ان کا بھی ہے؟ اگر آپ طلاق کی بات کرنا چاہتے ہیں تو ایک بات میری بھی سن لیں ذرا آپ غور سے۔ اگر میری پھپھو کو طلاق دینا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنا محل خالی کر دیجیے گا، جو یقیناً آپ کے والد صاحب میری پھپھو کے نام کر گئے تھے۔ دوسری بات، جائیداد سے ان کا الگ حصہ بنتا ہے، وہ بھی ان کے نام ٹرانسفر ہو جانا چاہیے۔ تیسری بات، جیل جانے کے لیے بھی تیار ہو جائے گا، کیونکہ آپ ناحق میری پھپھو کو طلاق دیں گے تو جیل تو 2 سال کے لیے آپ کو جانا ہی پڑے گا۔ چوتھی بات، پھر ہمارا اور آپ کا تعلق ہمیشہ کے لیے ختم، آپ ہمیں بھول جائے گا، ہم آپ لوگوں کو منظور ہے نا آپ کو؟ تھوڑا آگے جھکتے ہوئے جو اس نے کہا تھا وہاں بیٹھے سب افراد کے چہرے کو پکڑ گیا تھا۔ ریلیکس سے صرف اسی کا چہرہ تھا۔ سہیل خانم، تیمور خانم ساکت چہرے سے سردار کو دیکھ رہے تھے، جبکہ ریاض خانم کی حالت تو ایسی تھی جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ حال میں موج سی خاموشی تھی۔ سوچ کر بتا دیجیے گا، ہمیں کوئی جلدی نہیں، چلتا ہوں، ایک میٹنگ میں ارجنٹ پہنچنا ہے، باقی باتیں دیر سے کر لیجیے گا، وہ مجھے تک آپ سب کی باتیں پہنچا دیں گے، ابھی کے لیے معذرت۔ اٹھ کر ایک ایک کے چہرے کو دیکھ کر کہتا وہ رکا نہیں تھا۔ حال سے باہر آتے ہی اس کے لبوں پر زیر لب مسکان دار رہی تھی۔ مہودیا بچے ادھر آؤ۔ مہودیا کو سیڑھی پر بیٹھا دیکھ اس سے پکار گیا تھا، جس سردار وہ بھاگتے ہوئے آتی ہے، پڑھائی کیسی جا رہی ہے تمہاری؟ وہ پچھلے گارڈن کی طرف بڑھتا اسے پوچھا تھا۔ اچھی جا رہی ہے، وہ خوش ہوتی ہوئی بولی تھی۔ بیٹھو، تم سے خاص بات کرنی ہے مجھے۔ اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتا وہ خود بھی بیٹھا تھا۔ جی، وہ حیران ہوئی کہ کیا بات کرنی ہوگی انہیں۔ چلو، پڑھائی کا تو وہ پوچھتے رہتے تھے آتے جاتے، لیکن آج کچھ خاص بات کرنی تھی شاید۔ ہیر اور تمہاری ایج برابر ہی ہے مہودیا، میں جانتا ہوں تم باقی لڑکیوں کی طرح نہیں ہو۔ مہودیا ہمت انگوش ہوئی تھی، وہ اس گھر میں نہیں ہے، کوئی اسے سے بات چیت نہیں کرتا اور وہ تھوڑا سہمی سی رہتی ہے۔ میں چاہتا ہوں تم اس کی دوست بنو، اچھی والی دوست بنو، اس کے ساتھ رہا کرو تاکہ اسے تنہائی اتنی فیل نہ ہو۔ وہ کہتے ہوئے مہودیا کو ہی دیکھا تھا، جبکہ مہودیا حیران سے ان کی بات سن رہی تھی۔ تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں نا مہودیا؟ اس کے سنجیدگی سے پوچھنے پر وہ جٹ سے سرنفی میں ہلا گئی تھی۔ نہیں سردار، وہ مجھے تو بہت اچھی لگتی ہے، بہت پسند ہے، لیکن ابو اور امی سے ڈر لگتا ہے۔ وہ اصل مسئلہ انہیں بتا گئی تھی، جس پر وہ مسکرا دیا تھا۔ ان کی فکر مت کرو، میں دیکھ لوں گا انہیں۔ اگر انہوں نے تمہیں ڈانٹا تو اس کی شرارت سے کہنے پر وہ بھی ہنسی تھی۔ محض سے بات ہوتی ہے، وہ اب خادم کو پاس آدھا دے کر پوچھا تھا۔ جی، کال ہوئی تھی، کرتی رہا کرو اس سے بات، جاؤ اب اپنی نئی فرینڈ کو امپریس کرو جا کر۔ وہ خادم کا پاس رکتا محسوس کر کے بولا تھا، وہ سہلاتی پل سے وہاں سے بھاگی تھی۔ کہو کیا بات ہے؟ وہ اب خادم سے مخاطب تھا، جبکہ خادم نے اسے کچھ بتایا تھا جس پر اس نے سنجیدگی سے سر ہلا دیا، لیکن چہرے کے عضلات تنگ سے گئے تھے۔ ابھی آپ ان سے بات کر وہ مان جائیں گے۔ خیام نے اس کے ساتھ چلتے ہوئے نرمی سے اسے سمجھایا۔ خیام وہ نہیں مانے کہ میں نے کہا تھا
تو آگے سے کہتے ہیں تو میں اتنا شرمندہ ہوئی نہ پوچھو مت، حیام کے ساتھ اس کی گھر آئی تھی آولہ اس میں ٹہلتی ہوئی پریشانی سے بولی تھی کہ آپ کا جانے کا بہت دل ہے، وہ مسکراتے ہوئے پوچھا تھا۔ ہیر مسکرائی، ہاں نا میں نے ان جگہوں کے بارے میں بہت سنا ہے، بہت پیاری ہیں، بس دیکھنا چاہتی ہوں قدرت کے حسین مناظر کو۔ وہ واپس صوفے پر بیٹھی ہوئی بولی تھی، جبکہ مہرینہ آج چائے کا فریضہ سر انجام دے رہی تھی۔ وہ اس کے ہوتے اس کے باعث سے تھوڑی نہ چائے بنواتی، اتنی عقل اس میں تھی۔ میں بات کروں ان سے، وہ مسکراتے ہوئے پوچھا تھا، جس پر ہیر نے اس سے گھورا تھا۔ ہرگز نہیں، وہ ایک دم سے بولی تھی۔ تبھی مہرینہ چائے لے آئی تھی، چائے وہ بنا لیتی تھی، وہاں بھی اپنی باری پر بنایا کرتی تھی۔ آپ نے کیوں بنائی، میں بنا لاتی نا۔ ہیر شرمندہ سے ہوئی تھی۔ مہرینہ مسکرائی، ہیر چائے ہی تو بنائی ہے، ویسے سردار غزان کہتے ہیں مہر چائے اچھی بنا لیتی ہے، تم بتاؤ وہ سچ کہتے ہیں یا میرا دل رکھتے ہیں؟ اسے کب تھماتی ہوئی وہ مسکراتے ہوئے بولی تھی۔ سردار کا نام ہی ہیر کے لیے باعث سکون بن جایا کرتا تھا۔ ابھی بھی وہ مسکرائے تھے ان کے ذکر پر۔ چائے کا سپ لیتے ہی اسے لگا تھا سردار اس لڑکی سے بہت محبت کرتے، کیونکہ چائے صرف گزارے لائق تھی۔ کیا سچ کہتے ہیں سردار؟ مہرینہ مسکراتے ہوئے پوچھی تھی، جس پر اس نے سر سے سرہاں میں ہلا تھا۔ آج سنڈے تھا تو وہ صبح سویرے ہی خادم کے ساتھ اپنے بھائی کے گھر آ گئی تھی۔ وہ گھر کو پریشانی سے دیکھ رہی تھی کہ گھر چھوٹا تھا لیکن گند بہت پھیلا ہوا تھا، صوفوں میزوں پر دھول سے جمی ہوئی تھی، سفید فرش بھی میلا سا تھا۔ اس سے مہرینہ پر شکوہ نہیں تھا، ظاہر وہ کہاں یہ سب کرنا جانتی تھی، لیکن وہ تو جانتی تھی نا، اس لیے وہ چائے ختم کر کے جٹ گئی تھی۔ گھر کی صفائی پر مہر اور حیام نے اسے بہت منع کیا، لیکن اس نے یہ کہہ کر انہیں خاموش کروا دیا کہ یہ گھر اس کا بھی تو ہے۔ دوپٹہ صوفے پر پھینکے وہ جھاڑو پکڑ کر دونوں کمروں، لاؤنج، کچن، باتھ روم سب کی صفائی کر رہی تھی، جبکہ مہرینہ حیران سے اسے مہارت سے کام کرتا دیکھ رہی تھی۔ جہاز سے جالے اتارتی، پردوں کو واشنگ مشین میں ڈالتی، وہ لڑکی ایک منٹ کے لیے بھی نہیں بیٹھی تھی۔ حیام اس کے لیے باہر سے اسپیشل سا لنچ لینے چلا گیا تھا، جبکہ مہرینہ بھی اس کی ہیلپ کر رہی تھی۔ ہیر نے منع کیا لیکن وہ بھی بنا اس کی سنے اس کے ساتھ اب واشنگ مشین سے کپڑے نکال رہی تھی، اور ہیر کپڑوں کو کنگال کا باہر بندی رسی پر ڈالی تھی۔ اس کی فیروزی فراق گیلی اور میلی ہو چکی تھی، وائٹ تنگ ٹراؤزر اس کا تو اس نے حشر نشر ہی کر دیا تھا۔ اب وہ سارے حال کو دھو رہی تھی، مہرینہ پیچھے پیچھے وائپر لگا رہی تھی۔ ہیر کے ہاتھ سے جھاڑو ایک دم چھوٹ کر نیچے گرا تھا، وہ پوری آنکھیں کھولے ان میں بے پناہ حیرت سموئے اپنے سامنے کھڑے وجود کو دیکھ رہی تھی، جو خود بھی حیرت سے میلی سی لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ بالوں پر جالے لگے تھے تو ساری فراق بکوئی بسبا والی ہیر تو لگ ہی نہیں رہی تھی۔ ہیر سردار غزان حیرت زدہ سے اسے پکار گیا تھا۔ جی وہ حیران پریشان تھی، یہ کیا حلیہ بنا رکھا ہے؟ وہ اسے سخت غصے سے دیکھ رہا تھا۔ جاؤ چادر لو جا کر، اس کے سراپے سے نظر ہٹاتا وہ غصے سے بولا تھا۔ ہیر بھاگ کر لاؤنج کے صوفے سے چادر اٹھا کر اپنے ارد گرد اچھے سے لے چکی تھی۔ مہرینہ مسکراتی ان کے ہاتھ تھامے کھڑی تھی، آئیے نا اندر۔ ان کا بازو پکڑے اسے لاؤنج میں لے آئی تھی، جبکہ ہیر واش روم میں بھاگ گئی تھی۔ وہ کتنی گندی لگ رہی ہوں میں، وہ کیا سوچیں گے میرے بارے میں؟ منہ ہاتھ اچھے سے دھوتی وہ سر پریشانی سے بڑبڑائی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ چائے لے آئی تھی ان کے لیے، تب تک حیام بھی آ چکا تھا اور اب حیران تھا سردار کو دیکھا، جو ان کے چھوٹے سے لاؤنج میں بے تکلف سے بیٹھے ہوئے تھے۔ چائے پی کر وہ چلے گئے تھے کہ وہ مہرینہ کی کنڈیشن چیک کرنے آیا تھا، جبکہ ہیر تب سے ویسے ہی شرمندہ سی بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ سخت ٹینشن میں تھی، آج اس سے چھوٹے چھوٹے ڈمپل اٹھانے کی مشق کروائی جا رہی تھی، جو کہ ہیر جیسی نازک لڑکی کے لیے اٹھانا بہت مشکل تھا۔ لیکن ٹینشن ڈمپل کی نہیں، ٹینشن تھی ٹرپ کی، کہ آج صبح شہنام نے بنا ہیر سے پوچھے اس کا ٹرپ پر جانے والے اسٹوڈنٹ میں نام لکھوا دیا تھا۔ اف، اب ان سے کیا کہوں گی میں؟ ڈمپل تو اٹھائے نہیں جا رہے تھے، لیکن کوشش بھی جاری رکھے ہوئے تھی۔ ہیر، دھیان کہاں ہے تمہارا؟ پیر پر لگ جائے گا، ٹھیک سے پکڑنے کی کوشش کرو۔ علینا نے اس کی بے دھیانی پر اسے ٹوکا، تب ہونٹ پہ جس طرح ہلا گئی تھی۔ رات کے 10 بج رہے تھے، لیکن اسے نیند نہیں آ رہی تھی کہ کل ٹرپ پر جانی تھی، اور اس نے ابھی تک ان سے پرمیشن نہیں لی تھی۔ ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی اجازت کیا ہانک لیتی۔ اب تو سب سو گئے ہوں گے، ٹرائی کرتی ہوں شاید میں بول دوں اور وہ مان جائے۔ کہتے ہی جب پاک سے وہ کمرے سے نکلی تھی، محل میں سب جلدی سو جایا کرتے تھے،
گہری خاموشی تھی۔ کوریڈور میں خود کو کمپوز کرتے وہ ان کے دروازے کے سامنے تھی۔ لائٹ تو بجھی ہوئی تھی، شاید وہ سو چکے تھے۔ ہیر وہ پلٹ رہی تھی جب دروازہ کھلا تو غزال نے جالتے ہیر کو حیرت سے آواز لگائی تھی۔ ہیر کے قدم ساکت ہوئے تھے، دل کی دھڑکن سناٹے میں شور سی مچانے لگی تھی۔ جی باہر ان کی طرف پلٹ ہی کی تھی۔ کیا وہ تم ٹھیک ہو؟ پریشانی سے پوچھ رہا تھا۔ انہیں کیسے پتہ؟ میں دروازے پر کھڑی تھی، کیمرہ لگا ہوا ہے اوپر دیکھو۔ ہلکی مسکان سے دروازے کے اوپر اشارہ کر کے کہتا کوریڈور کی بالکونی کی طرف بڑھا تھا۔ وہ بھی پیچھے پیچھے تھی۔ کالا گول آسمان تھا، آج کوئی تارا نظر آ رہا تھا۔ گہری رات تھی، چاند بھی نہیں تھا لیکن مدھم روشنی تھی ڈم لائٹ کی۔ وہ ان کے پیچھے ہی کھڑی تھی کہ ساتھ کھڑا ہونے کی ہمت نہیں تھی اس میں۔ ہیر تم کوئی بات کرنا چاہتی تھی؟ جب وہ ہیر کہتے تھے نا، ہیر کو اپنا نام بہت خوبصورت لگتا تھا، اپنے نام پر رشک سا آتا تھا۔ ہیر کہاں گم ہو؟ وہ اچانک ہی اس کی طرف پلٹا تھا۔ وہ صبح ٹرپ جا رہی ہے، ساری یونی جا رہی ہے، شہناز بائی نے میرا نام بھی لکھوا دیا تھا مجھ سے پوچھے بنا۔ تو کیا میں چلی جاؤں سب کے ساتھ؟ انگلیاں مروڑتی وہ سہنا بسی لیکن کہہ گئی تھی نہیں۔ گہری سانس لیتا وہ قطعیت سے بولا تھا، بس اس کے کہنے کی دیر تھی اور ہیر کی آنکھیں پانی بہنا شروع ہو گیا تھا۔ ہیر تم رو رہی؟ وہ پریشانی سے پوچھا تھا۔ نہیں تو سر سے آنسو صاف کرتی پر ششو کرتی ہوئی بولی تھی۔ اغزان نے غور سے اس کے چہرے کو دیکھا۔ ہیر یہاں میں ہوں، آدم ہے، خیام ہے، وہاں کون ہوگا تمہارے ساتھ؟ صرف شہنام، تم نہیں جانتے دنیا کو پھر کبھی چلی جانا، بلکہ 1-2 ماہ میں لے چلوں گا۔ بہت نرم لہجہ تھا تو جو ہیر کے ارد گرد چکرانے لگا تھا۔ وہ جوان خاموش رہی، وہ سر نفی میں ہلاتا دور درختوں کے جھرمٹ کو دیکھنے لگا تھا۔ ٹھیک ہے چلے جانا، لیکن بہت احتیاط۔ اب الفاظ اس کے ہونٹوں میں ہی تھے جب وہ دنگ ہوا تھا۔ وہ نم آنکھوں سے مسکراتی سر سے اس کے ہاتھ تھام کر آنکھوں سے لگا گئی تھی، یہاں تک نہیں بلکہ عقیدت سے اس کے ہاتھ کی پشت پر ہونٹ رکھتی وہ بھی ایک دم سے ساکت ہوئی تھی۔ یہ حرکت ہیر بے ساختگی میں کر گئی تھی۔ غزال تیمور ساکت نظروں سے ہیر کے صورت چہرے کو دیکھتا ایک قدم پیچھے ہوا تھا۔ ہاتھ ابھی بھی ہیر کے ہاتھوں میں قید تھے، چھڑائے نہیں جانے کیوں۔ ہیر کے ہاتھ کانپے تھے۔ وہ کیا کر گئی تھی؟ بے خودی میں ہاتھ نہیں چھوڑیں گے اور نہ ہی سر اٹھایا گیا تھا۔ وہ پتھر ہو گئی تھی۔ مدھم اندھیرے میں بھی وہ ہیر کا سرخ چہرہ نم ہوتے ہاتھ محسوس کر گیا تھا۔ ہیر وہ باری آواز میں اس سے بولا تھا۔ ہاتھ چھوڑتی وہ 2-3 قدم پیچھے ہوئی تھی۔ ریلیکس، کچھ نہیں ہوا، وہ بے ساختہ بولا تھا۔ ہیر سے سر اٹھایا ہی نہیں گیا تھا۔ سردار نے چمک دی آنکھوں سے گندمی چہرے والی لڑکی کو غور سے دیکھا تھا۔ جھکا سر، سیدھی نکلی مانگ پر آدھی ٹیڑھی براؤن چادر، کان خالی تھے جو اسے پتہ نہیں کیوں اچھے نہیں لگے تھے۔ ہیر بے دردی سے ہونٹ کاٹتی خود پر شرمندہ تھی۔ ہیر سو جو اب جا کر صبح جلدی بھی تو اٹھنا ہے نا۔ وہ اس کے پاس آتا اس کی مشکل آسان کر گیا تھا۔ وہ سر ہلاتی الٹے قدموں سے 2-3 قدم پیچھے ہوتی، پھر ایک دم سے پلٹتی وہ وہاں سے بھاگ گئی تھی۔ اگر وہ ایک بار سر اٹھا کر دیکھتی تو مبہوت رہ جاتی کہ سردار اغزان کے کٹاؤ دار دلکش ہونٹوں پر دھیمی سی مسکان ٹھہری ہوئی تھی۔ ہیر کے بیہودی پر، اس کے شرمانے پر، اس کی بدحواسی پر وہ بہات کی پشت دیکھا تھا جہاں کچھ دیر پہلے نرم ہونٹوں کا لمس کچھ سیکنڈ کے لیے ٹھہرا تھا۔ وہ بحالی راہداری کو دیکھ رہا تھا جہاں سے وہ گئی تھی، پھر وہ سر جھٹکتا اپنے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ اور پلر کے پیچھے کھڑے تیمور خانم دنگ ہوئے تھے بیٹے کے تاثرات پر۔ تو کیا وہ اسے اپنی بیوی تسلیم کر چکا تھا؟ اپنے کمرے کی طرف بڑھتے وہ جیسے اس کے نادیدہ وجود سے مخاطب تھا۔ ساری رات وہ سو نہیں سکی تھی، لیٹی بھی نہیں تھی، بس بیٹھی تھی۔ اف، پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا مجھے، وہ کیا سوچیں گے میرے بارے میں؟ وہ شرمندگی سے سوچ کر پاگل ہو رہی تھی۔ اب میں ان کے سامنے کیسے جاؤں گی اور کہیں گے کتنی واہیات لڑکی ہے؟ بیڈ سے کھڑی ہوتی ہوئی وہ جیسے بہت بے چین تھی، آنکھیں سوجی ہوئی تھی، شاید روتی رہی تھی۔ وہ صبح والے ہی کپڑے پہنے، بالوں کو ہاتھ کیچر میں جکڑے وہ بہت پریشان تھی۔ اللہ پلیز ان کے دل میں میرے لیے کوئی بدگمانی نہ آئے، ورنہ میں مر جاؤں گی۔ میں ان کی آنکھوں میں اپنے لیے فخر دیکھنا چاہتی ہوں، محبت نہیں دیکھنا چاہتی میں، کیونکہ میں جانتی ہوں میں ان کے لائق نہیں ہوں، لیکن اللہ مجھے ان سے جدا مت کرے گا۔ بس باقی زندگی ان کے قدموں میں ہی گزرے، یہی میری تجھ سے التجا ہے، میری یہ دعا قبول کر لینا اللہ۔ وہ بڑائے لہجے میں بولتی، ایسے ہی نیچے بیٹھتی بیڈ کی پائیدی سے ٹیک لگا گئی تھی۔ پتہ نہیں کب اس کی آنکھ لگی تھی، وہ نہیں جانتی تھی۔
صبح 7 بجے کا وقت تھا۔ وہ ناشتہ کرتے بار بار اپنی واچ بھی دیکھ رہا تھا۔ ہیت کی ٹرپ ٹائمنگ کیا ہے؟ محتم سے پوچھا تھا۔ جس پر ناشتہ کرتے افراد ناشتہ ترک کی اسے حیرت سے دیکھنے لگے تھے۔ وہ کب بلا معمولی سی چیزوں کے بارے میں حساب رکھنے لگا تھا۔ سردار 9 بجے پاس کر حاتم نے ادب سے سرد سے جواب دیا تھا۔ نوشین بیگم تو جل کر ہاں، خود کاش ان کی ہی کسی بیٹی سے وہ شادی کر لیتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ وہ جلن سے سوچ رہی تھی۔ دھیان اپنی بیٹی سفینہ پر تھا جو مہدیہ کے ساتھ بیٹھی پتہ نہیں کیا باتیں کر رہی تھی۔ انہیں اپنی بیٹی پر خوب غصہ چڑھا تھا۔ وہ معمولی سی لڑکی سردار غزان کو پھانس گئی تھی اور ان کی بیٹی کو فیشن سے ہی فرصت نہیں تھی۔ میرا سامان گاڑی میں رکھواؤ، میں آتا ہوں تھوڑی دیر میں، وہ کہتے ہوئے سیڑھیوں کی طرف بڑھا تھا۔ نورا ہیر کو ناشتہ دیے وہ راستے میں کھڑی نورا سے سنجیدگی سے مخاطب تھا۔ جی میں گئی تھی 2 بار لیکن انہوں نے دروازہ ہی نہیں کھولا، شاید وہ سو رہی ہیں۔ ملازمہ سر جھکا ادب سے بتانے لگی تھی جبکہ وہ لب بیٹھا اس کے کمرے کی طرف تیزی سے بڑھا تھا۔ باقی پیچھے سب دنگ بیٹھے رہ گئے تھے لیکن کچھ کہنے کی جرأت کسی میں نہیں تھی، سہیل خانم میں بھی نہیں جو صرف صبر کے گھونٹ ہی بڑھتے رہ گئے تھے۔ ہیر اس نے 2-3 بار دستک دی تھی لیکن دروازہ نہیں کھلا تھا۔ وہ گہری سانس لیتا دروازے کے ہینڈل پر دباؤ ڈال کر دروازہ کھلتا کمرے کی دہلیز پر آیا تھا۔ وہ پہلی ہی نظر میں دکھ گئی تھی۔ میز پر بے فکر سی سوئی ہوئی، اپنے حلیے سے لاپرواہ، دونوں ہاتھ گال کے نیچے رکھے وہ گہری نیند میں تھی۔ غزان پریشان ہوتا سرس سے اس کی طرف بڑھا تھا۔ ہیر اس کے پاس اکروسٹائل میں بیٹھا وہ فکر مندی سے اسے پکارنے لگا تھا۔ ہیر اب کی دفعہ اس نے اس کے کندھوں کو نرمی سے ہلایا تھا۔ ہیر نے دھیرے سے آنکھیں کھولی۔ سردار غزان کو اپنے اتنے قریب بیٹھا دیکھ کر وہ حیران ہوئی، بھی پریشان ہوتی، ایک دم سے سیدھی ہوئی تھی۔ آپ وہ کہتے ہی جلدی سے بیڈ پر پڑی چادر اٹھا کر خود پر لے چکی تھی جبکہ وہ کھڑا ہوتا بغور اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا جو سہتا ہوا تھا۔ ہیر طبیعت ٹھیک ہے؟ وہ اس کے گال چھوتا ہوا بولا تھا۔ وہ حرارت چیک کرنا چاہ رہا تھا لیکن ہیر کرنٹ کھا کے 2-3 قدم پیچھے ہوئی تو اس کے ٹھنڈے ہاتھ کا بھاری لمس ہیر جیسی نازک لڑکی کہاں برداشت کر سکتی تھی بھلا۔ سردار غزان نے حیرت سے اس کے چہرے کو دیکھا تھا۔ ادھر بیٹھو اور بتاؤ کیا بات ہے، سنجیدگی سے اسے صوفے پر اشارہ کرتا ہوا وہ بولا تھا۔ وہ سر جھکاتی ہوئی بیٹھ گئی تھی۔ پھر بات بتاؤ، میرے پاس وقت نہیں اور تمہیں آج ٹرپ پر بھی تو جانا ہے نا۔ وہ چیئر گھسیٹ کر اس کے پاس بیٹھا تھوڑے غصے سے بولا، آپ ناراض تو نہیں ہے نا مجھ سے؟ وہ پہلی بار سر اٹھائی فکر مندی سے پوچھی تھی، پاگل ہو تم، میں کیوں ناراض ہوں گا تم سے؟ وہ حیرت سے بولا تھا، میں اچھی لڑکی ہوں، شرم و حیا بھی ہے مجھ میں۔ کل میں ہیر میں جانتا تم ایک اچھی لڑکی ہو، شرم و حیا ہے بھی تم میں، تمہارے کردار کا سرٹیفکیٹ مجھے تم سے بھی نہیں چاہیے۔ وہ حیرت سے انہیں دیکھنے لگی تھی، آنکھوں میں کھوئی ہوئی چمک لوٹنے لگی تھی۔ ریلیکس، ذرا سا ہاتھ ہی تو چوما تھا، کیا ہو گیا ہیر؟ بے بنو، بس اسی بات نے تمہیں ساری رات سونے نہیں دیا۔ حد ہے ہیر، کیا میں نے تمہیں ڈانٹا جو تم پریشان ہو؟ وہ سنجیدگی سے بولتا۔ آہر میں تاثر سے سر جھٹک رہ گیا تھا جبکہ وہ حیرانگی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا یہ سردار غزان ہی تھے نا؟ وہ بہت حیران ہوئی، ان پر کتنے دوستانہ انداز میں بیٹھے وہ اسے سمجھا رہے تھے۔ ہیر انہیں دیکھنے لگی تھی۔ وہ جب سامنے ہوتے تھے تو وہ خود سے غافل ہونے لگتی تھی، چہرہ سرخ پڑنے لگا تھا، پلکیں اٹھنے گرنے لگی تھی۔ سردار غزان نے غور سے اسے دیکھا تھا۔ اب اٹھو، جلدی جلدی پیکنگ کرو، فریش ہو کر نیچے آؤ، میں ویٹ کر رہا ہوں، وہ کہتا وہ باہر نکل گیا تھا۔ پیچھے وہ اب بھی حیران سی بیٹھی رہ گئی تھی۔ بچہ نہیں تھا، اس کے محسوسات وہ جان گیا تھا لیکن وہ اس لڑکی کو ٹوک نہیں پاتا تھا۔ نہ جانے کہ وہ اسے بہت عزیز ہو چکی تھی، ایسے جیسے وہ شروع سے ہی اس کی ذمہ داری میں رہی ہو۔